یہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ کہ آپ کی واجب نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں. تاکید ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن تاکید ہے کہ یہ سورہ پڑھو، اس کا ثواب بہت ہے. اور اس لیے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان. مولا حسین کثرت سے اس سورے کی تلاوت کیا کرتے اور ریکمینڈ یہ کیا گیا کہ 3 دفعہ اگر تم دن بھر میں ہر نماز کے بعد، اور اس سورے کی میں ایک فضیلت بتاتا ہوں. ہر واجب نماز 5 نمازیں جو واجب نماز ہم پڑھتے ہیں، ہر واجب نماز کے بعد جب آپ مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھیں گے، تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ لو. کتنی دیر ہوتی 3 مرتبہ پڑھنے کی؟ 3 مرتبہ پڑھو تو معصوم کا جملہ ہے کہ اگر تم نے 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھا تو اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دیتا. آپ سوچو، ہر نماز کے ساتھ تمہیں قرآن مجید کا ثواب لے رہے تو 5 نمازیں پڑھ رہے، 5 نمازوں میں دن بھر میں تم کو 5 قرآن مجید کا ثواب. اس کا لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے. قرآن مجید پڑھنے کا الگ ثواب ہے، سورہ خلق کے ذریعے قرآن کا ثواب لینے کا الگ بات ہے. تو 5 قرآن مجید کا ثواب روز تمہارے نماز میں کے بعد اگر پڑھو گے تو ڈیلی نارمل اس میں تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک انسان 5 قرآن ایک دن میں ختم کرے. 5 قرآن ایک دن میں ختم کرے. اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کو بتایا. یہ شہزادی کونین کے ذریعے یہ روایت ہمارے پاس آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، میری مظلوم بیوی کے گھر گئے، اور گھر جا کر دیکھا کہ شہزادی کونین شام کا وقت اپنے مصلی پہ عبادت کر رہی. سرکار گئے اور بیٹی کے پہلو میں بیٹھ گئے. جب شہزادی نے نماز کو ختم کیا، نماز ختم کرنے کے بعد میری مظلوم بیوی بابا کو سلام کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی تم رات بھر میں قرآن کیوں نہیں ختم کرتے؟ ایک قرآن رات بھر میں ختم کرنا بہت مشکل ہے. تو اس وقت کہا بابا کیسے ختم کروں؟ تو کہا بیٹی تم ایک رات میں 3 مرتبہ سورہ خود پڑھو، اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے گا. یہ شہزادی سے ہمارے پاس ہے تو اتنا اس کا ثواب ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے 4 چیزیں اور بتائی. اپنی بیٹی شہزادی کو بتایا، کہا 3 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. کہا تم نے 1,24,000 نبیوں کو راضی کیا. 1,24,000. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب اللہ دیتا ہے رات میں سونے سے پہلے. تیسری چیز کہی کہ تم 3 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اب ہم بولتے اللہ کے رسول نے اس وقت تو نہیں بولا تھا، اب تو ہم امام کے ظہور کی دعا کریں. تو کہا اگر تم نے صلوات پڑھا 3 مرتبہ تو اللہ 1,24,000 نبیوں کو راضی کرنے کا، خوش کرنے کا سبب. اس کے بعد کہا تم یہ کہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ مومنین اور مومنات پہ تو رحم کر. تو سارے مومنین اور مومنات پہ اللہ رحمت نازل کرتا، تو جس کی وجہ سے وہ رحمت پلٹ کے آپ کے پاس آتی. تو سورہ خلق کا جو میں آپ کو بتا رہا 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد. میں بار بار بول رہا یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، مستحب. ہر واجب نماز کے بعد آپ جب تسبیح پڑھتے، مظلوم بیوی کی تسبیح کے بعد 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھیے اور پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجیے. تو ایک قرآن مجید کا ثواب آپ کو ہر نماز کے بعد ملتا. دوستو اس سے زیادہ خوش نصیبی ہماری کیا ہوگی کہ ہم گھر بیٹھ کے قرآن تو 5 نہیں پڑھ سکتے، 5 سورے پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک قرآن کا ثواب اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ قرآن مجید کا ثواب کیا ہے. اتنا ثواب ہے قرآن مجید کا پڑھنے کا کہ آپ کی لحد نورانی ہو جاتی، آپ کی لحد میں روشنی آ جاتی، آپ کی لحد کے پریشانیاں دور ہوتی، آپ کی لحد کی وحشت دور ہوتی، آپ کی لحد کی تکلیفیں دور ہوتی، مردے کو وہ راحت ملتی. قرآن مجید کو اللہ ایک حسین
حسین اور خوبصورت چہرہ بنا کر اس کو لہد میں بھیجتا اور بولتا وہ آ کے پوچھتا، جب چہرے سے نور نکلتا رحمت نازل ہوتی تو مردہ پوچھتا کہ تم کون ہو، تو وہ بتاتا کہ تم وہ جو قرآن پڑھتے تھے، اللہ نے آج تم کو اس قرآن کو حسین اور خوبصورت شکل بنا کر تمہارے لیے بھیجا کہ تم اپنی لہد میں، اب میں قیامت تک تمہارے ساتھ یہاں رہوں گا، اب تم کو کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد پڑھے، تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہم کو؟ شعبان گزرنے سے پہلے، شعبان ختم ہونے سے پہلے کوشش کرو کہ وہ ساری رحمتوں کو، نعمتوں کو